بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ سے مدینہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی نئی معلومات ملے گی، ویڈیو کو پورا سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا۔ نبی بننے سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے غیر مسلم قریش بڑے سچے اور نیک امانتدار سمجھتے تھے۔ آپ کی ایمانداری، امانتداری دیکھ کر ہی مکہ کے بہت بڑے تاجر کی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ کو اللہ نے رسول بنا کر لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف بلانے کا حکم دیا تو مکہ کے سارے قریش جو آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے آپ کے دشمن ہو گئے، سوائے گنتی کے کچھ لوگوں کے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی دشمن ہو گیا۔ مکہ کے قریشی سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لائے غریبوں کا معاشی یعنی اکانومی بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی بھی سامان نہ خریدتا نہ دیتا، سب کچھ بند، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لوگوں کو پہنچانے کا کام بند کر دے۔ لیکن آپ نے بند نہیں کیا۔ قریشی سرداروں نے نبی کے چچا ابو طالب سے بھی کہا، اپنے بھتیجے سے کہو یہ کام بند کر دے، ہم انہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے اور جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے کروا بھی دیں گے۔ لیکن محمد علیہ السلام نے کہا، چچا میرے ایک ہاتھ میں اگر سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی دے دے تو بھی اللہ کے دین کا یہ کام بند نہیں کروں گا۔ جب مکہ کے قریشی سرداروں کی ساری پلاننگ ناکام ہو گئی تو پھر آخر میں نبی کی جان لینے کی پلاننگ کی، لیکن اللہ نے آپ کو وحی کر کر یہ پلان بتا دیا اور آپ کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ کچھ مسلمان پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے مدینہ۔ مکہ کے قریشی سرداروں نے جن لوگوں کو نبی کی جان لینے کا کام دیا تھا وہ رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کے باہر نکلتے ہی یہ ظلم کا کام انجام دے۔ لیکن محمد علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے نکل گئے اور انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دیا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ کی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹ گئے۔ قریش مکہ نے سمجھا محمد ہی ہے۔ جب چادر ہٹایا تو حضرت علی کو پایا اور اپنے آپ پر غصہ کھانے لگے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان سے شروع ہوا۔ پہلے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے گئے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان سے 309 میٹر کی دوری پر تھا۔ پھر نبی کریم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جلدی جلدی غار سور پہنچے۔ یہ غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 5.5 کلومیٹر دور تھی۔ آپ دونوں نے کچھ وقت اسی غار میں گزارا تاکہ قریش مکہ اگر آپ کی تلاش میں نکلے تو نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ قریش مکہ غار تک تو پہنچے لیکن آپ کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ جب قریش بالکل غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کی جان کا خوف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر قریش مکہ 3 دن تک ڈھونڈ کر تھک ہار کر نامراد ہو گئے تو پھر آپ دونوں غار سے نکل کر اپنا سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن اریقط عرب کے ریگستان کے راستوں کا ماہر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ان سے پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے کر چکے تھے۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دن پر تھا، لیکن قابل بھروسے کے لائق تھا، اسی لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے گا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کیا اور گزارش کی، اے اللہ کے رسول، آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں نبی کے قریب دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑ کر نکالا۔ چنانچہ جب نبی کی آنکھ کھلی تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی نکلنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ ام معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی۔ آپ لوگوں نے ان سے کہا، کچھ دودھ مل سکتا ہے بکریوں کا؟ اجازت ہے؟ بولی، ہاں، اگر تمہیں ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا، حالانکہ پہلے تھن میں کچھ بھی دودھ نہیں تھا۔ اور پھر پہلے ام معبد کو پلایا اور پی کر وہ پیٹ بھر لی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا اور وہ بھی پی کر پیٹ بھر لیے تو پھر خود آپ نے پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چلے پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد پہنچے اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اتنا دودھ؟ بکریاں تو کمزور ہے۔ وہ بولی، واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریشی تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ راستے میں قباء علاقے میں سعد بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا اور جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، پہلے ہی خبر بھیج دی تھی، چنانچہ وہ ہتھیار لیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ جمعہ کے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ الرسول یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے شارٹ میں مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے مسلمان روز صبح مدینہ شہر کے ہرہ دروازے پر آپ کی راہ دیکھتے ہیں، آپ پہنچیں یا نہیں، اور دوپہر کو دھوپ کی وجہ سے واپس ہو جاتے ہیں۔
ایک دن ایک یہودی کچھ دیکھنے اپنے ٹیلے پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابو بکر سفید کپڑوں میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے زور میں آواز لگائی۔ مدینہ کے مسلمان رسول کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے شاعری کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ اسی طرح کی معلومات کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔